فتاب عليه إنه هو التواب الرحيم قل اهبطوا منها جميعا فإما يأتينكم مني هدى فمن تبع هداي فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون والذين كفروا وكذبوا بآياتنا أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون صدق اللہ العظیم۔ محترم سامعین، گزشتہ ہفتہ یہاں تک بات آئی تھی کہ جب حضرت آدم علیہ السلام کو اللہ نے پیدا کیا، اس کے بعد سب چیزوں کے نام کو سکھلا دیا اللہ نے آدم کو۔ سب چیز، دنیا میں جتنی چیزیں ہیں سب کا نام سکھلا دیا اور ان کو فرشتوں کے سامنے پیش کر دیا، اور اللہ نے پوچھا کہ ان کے نام بتاؤ۔ فرشتوں سے پوچھا ان چیزوں کے نام بتاؤ، تو فرشتوں نے جواب دے دیا کہ اللہ ہم تو اتنا ہی جانتے ہیں جتنا آپ نے ہمیں سکھایا ہے، ہم اتنا ہی جانتے ہیں جتنا آپ نے ہمیں سکھایا ہے۔ تو وہ جواب نہ دے سکے اور نام نہیں بتا سکے۔ پھر اللہ نے حضرت آدم علیہ السلام نے کہا کہ آپ بتائیں، سب کا نام آپ بتائیں۔ تو حضرت آدم علیہ السلام ساری چیزوں کا نام بتانا انہوں نے شروع کر دیا، ساری چیزوں کا نام بتا دیا۔ تو اللہ نے اور سب فرشتوں نے بھی تسلیم کر لیا کہ نہیں، آدم ہم سے علم میں بڑے ہوئے ہیں۔ تو اللہ نے حکم دیا فرشتوں کو کہ سب جو ہے کیا کرو، فسجدوا وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا، فرشتوں کو اللہ نے کہا کہ آپ سب سجدہ کرو۔ تو سب نے سجدہ کیا مگر ابلیس نے سجدہ نہیں کیا۔ ابلیس نے سجدہ نہیں کیا تو اللہ سبحانہ و تعالی نے ان کو کیا کیا، اس ابلیس کو راندہ درگاہ کر دیا، بھگا دیا، نکال دیا، کیونکہ اس نے نافرمانی کی، سجدہ نہیں کیا، اللہ کے حکم کو نہیں مانا، تو ان کو راندہ درگاہ کر دیا گیا۔ اب جو ہے آدم علیہ السلام سے کہہ دیا گیا کہ آپ کہاں چلے جائیں، جنت میں چلے جائیں۔ اب آپ خود بھی جائیں اور اپنی بیوی کو بھی ساتھ میں لے کر جنت میں چلے جائیں، اور وہاں جا کر جو چاہیں جیسے چاہیں رہیں، کھائیں پئیں۔ اور صرف منع کر دیا تھا کہ ایک درخت کے سامنے، یعنی وَلَا تَقْرَبَا هَٰذِهِ الشَّجَرَةَ، کہ اس درخت کے سامنے آپ مت جائیے گا، یعنی اس کے پھل مت کھائیے گا، قریب ہی نہیں جانا تھا، پھل گویا کہ پھل نہیں کھانا تھا۔ اب یہاں تک بات گزشتہ ہفتہ آئی تھی کہ بس جنت میں اللہ نے آدم کو بھیجنے کے بعد حکم دے دیا کہ بس جنت میں رہیے، آپ دونوں رہیے، جیسے چاہتے ویسے رہیے، جو چاہتے کھائیے پیجیے، مگر ایک درخت جو ہے یہ، اس درخت کے سامنے آپ مت جائیے گا۔ مفسرین لکھتے ہیں کہ وہ انگور کا درخت تھا، بس روایتیں ہیں، مگر ایک درخت تھا۔ اب جو ہے آدم تو جنت میں چلے گئے، ان کی بیوی جنت میں چلی گئی۔ اب یہ جو ابلیس تھا، اب اس کو دشمنی پیدا ہو گئی، جنت سے اس کو بھگا دیا گیا۔ اب یہ دیکھا کہ آدم علیہ السلام ان کی بیوی جنت میں چلی گئی، اس نے ٹھان لیا کہ اب ہم بھی جو ہے حضرت آدم کو جنت سے باہر کروائیں کہ رہیں گے۔ دشمنی یہاں سے شروع ہوئی، حسد یہاں سے شروع ہوا۔ گویا کہ کہا جائے کہ دنیا میں سب سے پہلا گناہ جو ہے وہ حسد کا ہوا، اور اس ابلیس نے کیا سب سے پہلا گناہ حسد۔ اب اس نے یہ ٹھان لی کہ بس اب تو ہم کو حضرت آدم کو جنت سے نکال کر ہی رہنا ہے، دشمنی پیدا ہو گئی اس کے دل میں۔ اب یہ راستہ سوچتا رہا کہ کیسے جو ہے حضرت آدم کو جنت سے باہر کیا جائے، کیسے نکالا جائے، اسی فراق میں رہتا۔ روایت میں آتا ہے
کہ فرشتے جو ہے یہ شیطان جو ہے ابلیس یہ کوشش کرتا کہ جنت میں جیسے بھی داخلہ ہو جائے اور ان کو بہکایا جائے، تو اس کے لمبی چوڑی بحث ہے، مگر ایک بار یوں ہوا کہ یہ ابلیس حضرت آدم علیہ السلام کے سامنے چلا گیا اور جانے کے بعد خوب رونے لگا، خوب کیا کرنے لگا؟ رونے لگا، زور زور سے رونے لگا۔ اور حضرت آدم جنت میں جب تھے تو وہ کہتے تھے کہ ہمیں یہ نعمت جو ملی ہوئی ہے جنت کے اندر یہ ہمیشہ ہمیشہ رہے، ہمیشہ ہمیشہ رہے۔ جب آدمی کو کوئی چیز ملتی ہے، کوئی نعمت، کوئی اچھی چیز، تو آدمی سوچتا ہے کہ زندگی بھر ہمارے ساتھ رہے تو کتنا بہتر ہے۔ تو انہوں نے بھی یہ خیال کیا، تو شیطان آ کر کے خوب رونے لگا، روتے روتے ایک دم اتنا رویا کہ حضرت آدم علیہ السلام اور اماں حوا دونوں بھی اس کے رونے کی وجہ سے وہ بھی غمگین ہو گئے، وہ بھی غمزدہ ہو گئے کہ بھئی کیا بات ہے۔ تو شیطان سمجھ گیا کہ شکار ہو گیا، یعنی جس کے لیے میں آیا ہوں وہ کام ہو گیا۔ اب اس کے خیال میں یہ بات آ رہی تھی، اب اس نے کہہ دیا کہ انہوں نے جواب پوچھا کہ تم رو کیوں رہے ہو؟ آدم علیہ السلام نے کہا رو کیوں رہے ہو؟ تو اس نے کہا، شیطان نے، ابلیس نے، ہم تو رو اس لیے رہے ہیں کہ مجھے معلوم ہے کہ یہ نعمت جو ہے جنت میں جو آپ رہ رہے ہیں یہ آپ ہمیشہ ہمیشہ نہیں رہ سکیں گے، آپ نکال دیے جائیں۔ کون کہہ رہا؟ بولا میں رو اپنے لیے نہیں رہا ہوں، رو آپ کے لیے رہا ہوں، اس لیے کہ آپ جو یہ تصور کر رہے ہیں کہ ہم جنت میں ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے، تو ہم اس لیے رو رہے ہیں کہ آپ جنت میں ہمیشہ ہمیشہ نہیں رہ سکیں گے، آپ نکال دیے جائیں گے۔ تو بھائی غمگین ہو گئے، کسی شخص کو کہیں اچھی جاب ہے، اچھی جگہ ہے جہاں وہ رہ رہا ہو، اچھی چیزیں موجود ہوں اس کے پاس، تو ہر انسان کیا چاہتا ہے کہ رہے، مگر جو ہی اس کو خبر مل جائے کہ ہمیں اس کو چھوڑ دینا ہے، اچھے گھر میں رہے، اس کو معلوم ہے کہ یہ تو بھاڑے کا گھر ہے، کرائے پر لیا ہوا ہے، دکان اچھی چل رہی ہے، معلوم چلا کہ یہ تو کرائے کا ہے، چھوڑ دو، تو غم ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا؟ صدمہ ہوتا ہے کہ نہیں، تو چھوڑ دینا۔ تو نعمتیں مل رہی تھی تو خبر ملی کہ وہ ابلیس کہنے لگا کہ آپ نہیں رہ سکیں گے، آپ نکال دیے جائیں گے۔ تو اس نے دوسرے دن آ کر کے ایک حربہ چلا، ایک سازش کی کہ دیکھیے اللہ نے جو آپ کو منع کیا ہے کہ اس درخت کے سامنے مت جائیے، اس درخت کے پھل کو نہیں کھائیے، یہ اس لیے منع کیا گیا ہے کہ اگر آپ اس پھل کو کھا لیں گے تو آپ ہمیشہ ہمیشہ جنت میں رہنے والے ہو جائیں۔ کیا سازش چلی تھی؟ کیا الٹا کہ اللہ نے اسی لیے منع کیا ہے کہ آپ جو ہے نکال دیے جائیں گے، اس لیے اللہ نے منع کر دیا کہ اگر یہ آدم اس کو کھا لیں گے تو پھر کبھی نکالے نہیں جائیں گے، اس لیے اللہ نے آپ کو منع کر دیا ہے کہ یہ پھل کو مت کھائیے، اس کے درخت کے قریب مت جائیے گا۔ تو آدم علیہ السلام بھائی بہت زیادہ یہ ہو گئے کہ نہیں ایک دم، روایت میں آتا ہے کہ بہت سارا مسئلہ ہوا مگر کھانے کو تیار نہیں تھے۔ معلوم اس نے ایک اور حربہ چلا کہ اس نے اللہ کی قسم بھی کھا لی، ابلیس نے۔ ابلیس جو آیا تھا وہ ابلیس کے شکل میں نہیں تھا، وہ کسی اور شکل میں آیا تھا، یا ابلیسی بن کر آیا ہو۔ تو اس نے، قرآن میں آتا ہے کہ اس نے قسم بھی کھا لی ان دونوں کے سامنے کہ اللہ کی قسم کھا کر کہتا ہوں کہ تم اس پھل کو کھا لو گے تو تم کبھی جنت سے نکلو گے نہیں۔ تو روایت میں آتا ہے کہ حضرت آدم علیہ السلام بھی قسم کا لاج رکھ کر کھا لیا کہ کوئی بھلا کوئی ایسا انسان ہوگا جو اللہ کا قسم جھوٹا کھائے، جھوٹی قسم کھائے کوئی، یعنی اللہ کو گواہ بنا رہا ہے تو بات تو لگتا ہے دراصل صحیح بات کہہ رہا ہو، اللہ کی قسم اس نے کھا لی۔ آج کل ہمارے معاشرے میں اللہ کی قسم ویسے ابلیس والا قسم ہو گیا، جس کی اللہ کی قسم کھا لے تو اس کی کوئی حقیقت ہی نہیں رہتی۔ جھوٹی قسم کھانا گناہ ہے، خاص طور سے اللہ کو گواہ بنا کر اور جھوٹی قسم کھانا، جو معاذ اللہ کی قسم اللہ کی قسم اللہ کی قسم کھاتے رہتے ہیں۔ یہ ابلیس والا عمل، اس نے اللہ کی قسم کھا کر حضرت آدم علیہ السلام کو
درخت کے سامنے اور درخت کے پھل کھانے پر مجبور کر دیا۔ تو روایت میں آتا ہے کہ حضرت آدم علیہ السلام نے اس کو کھا لیا۔ ماں حوا نے پہلے کھایا، پھر جو حضرت آدم علیہ السلام نے کھایا۔ جو ہی کھایا ہے، کھانے کے بعد جنت کے لباس سے وہ جو ہے خالی اتر گئے، جنت کے لباس اتر گئے، وہ ننگے ہو گئے، ننگے ہو گئے۔ اس کے بعد اللہ فرماتے ہیں فَأَزَلَّهُمَا الشَّيْطَانُ عَنْهَا فَأَخْرَجَهُمَا مِمَّا كَانَ فِيهِ، کہ ان دونوں کو شیطان نے کیا کر دی، ان لوگوں کو چکمہ دے دیا، لغزش دے دی، یعنی اس کو چکمہ دے دیا حضرت آدم کو اور ان کی بیوی دونوں کو۔ کیا کیا ابلیس نے؟ لغزش دے دی، ان دونوں کو شیطان نے لغزش دے دی۔ انہا، کس سے؟ اس درخت کے ذریعے، اس درخت کی وجہ سے، یعنی اس درخت کے بارے میں ایسا پھسلا اسلا کر کے ان کو کھلا دیا۔ فَأَخْرَجَهُمَا مِمَّا كَانَ فِيهِ، تو بس ان دونوں کو کیا کیا؟ نکال دیا گیا، نکال دیا اللہ نے، ان دونوں کو نکال دیا مما کان فیہ، ان چیزوں میں سے جس میں وہ تھے، یعنی جس نعمت میں، جس آسائش میں، جس آرام میں وہ جنت میں تھے، جنت میں رہ رہے تھے، کھا رہے تھے، پی رہے تھے، ہر طرح کی سہولتیں موجود تھیں، جس میں وہ تھے، اس حرکت کی وجہ سے ان دونوں کو کیا کر دیا گیا؟ فَأَخْرَجَهُمَا مِمَّا كَانَ فِيهِ، جس میں وہ نعمتیں حاصل کر رہے تھے، آرام کر رہے تھے، ان دونوں کو ان میں سے، جنت میں سے گویا کہ نکال دیا گیا۔ وَقُلْنَا اهْبِطُوا بَعْضُكُمْ لِبَعْضٍ عَدُوٌّ، اور ہم نے کہا نیچے اترو، نیچے اتر جاؤ۔ قُلْنَا اهْبِطُوا بَعْضُكُمْ لِبَعْضٍ عَدُوٌّ، جاؤ میں سے بعضوں کی دشمن رہیں گے۔ دنیا میں اتارنے کے بعد یہ کہہ دیا کہ بعضکم لبعض عدو، تم میں کا بعض کا دشمن رہے گا، یعنی دنیا میں آ کر بعض کا دشمن بن جائے گا۔ آج دیکھیں دشمنی کہاں تک پہنچ گئی ہے، بھائی سے دشمنی ہے، باپ بیٹے سے دشمنی ہو رہی ہے، ماں بہن سے، ماں بیٹی سے، بیٹی ماں سے، بھائی بہن سے، رشتہ داروں سے، دوستوں سے، پڑوسیوں سے، سب سے آج دشمنی ہو رہی ہے۔ وَلَكُمْ فِي الْأَرْضِ مُسْتَقَرٌّ وَمَتَاعٌ إِلَىٰ حِينٍ، اور تمہارے لیے زمین میں مستقر ہے، یعنی ایک ٹھکانہ بنا دیا، جاؤ زمین پہ رہو۔ کیا؟ تمہارے لیے ہم نے ٹھکانہ بنایا ہے زمین میں، وَمَتَاعٌ، اور کھانے پینے کا سامان بھی متعین کر دیا، إِلَىٰ حِينٍ، ایک مدت تک آپ رہیں، جائیے، وہاں کھانے کا بھی انتظام رکھ دیا گیا، رہنے کا بھی انتظام رکھ دیا گیا، زمین میں آپ جائیں۔ جنت میں وہاں نعمتیں ایسے ہی مل رہی تھی، آرام سے، سکون سے، جب چاہتے کھاتے، جیسا چاہتے کھاتے، کوئی محنت کرنے کی ضرورت نہیں تھی، بلا محنت کے، بلا جد و جہد کے ان کو ہر چیز مہیا ہوتی تھی، مگر دنیا میں بھیجا تو بس جائیے، کھٹیے اور کھائیے پیجیے۔ یہ بھی ایک فخر کی بات ہے، حضرت آدم علیہ السلام جب دنیا میں تشریف لائے تو ہندوستان والوں کے لیے فخر کی بات ہے کہ حضرت آدم علیہ السلام سب سے پہلے ہندوستان میں اترے، ماں حوا جدہ میں اتری، دونوں کو الگ الگ جگہوں میں اتارا گیا۔ تو حضرت آدم علیہ السلام سرندیپ ایسی کوئی جگہ ہے جہاں اس پہاڑ پہ ہندوستان میں حضرت آدم علیہ السلام اترے اور ماں حوا کو جدہ میں اتارا گیا۔ یہ بھی ہندوستان والوں کے لیے فخر کی بات ہے کہ پہلے انسان جو دنیا میں تشریف لائے، ہم سب کے باپ، ہم سب کے جو جہاں سے ہم سب کی پیدائش ہے، جو نسل ہے، وہ کہاں سے بھائی؟ وہ اترنے والی ذات کہاں ہے؟ وہ ہندوستان کے اندر ہے۔ آج یہیں سے مسلمانوں کے اوپر زمین جو ہے چھوٹی کی جا رہی ہے، جہاں سے انسان کا وجود ہوا، جہاں پہلے انسان اتارے گئے، اور پہلا انسان وہ ایسا ویسا نہیں، اللہ کا نیک بندہ، اللہ کا نبی، جو اس قرآنی تعلیمات، یعنی اللہ کی تعلیمات کو لے کر آیا ہو، جو آخرت بتاتا ہو، جو اللہ کی توحید بتاتا ہو، وہاں سے اس کا آغاز ہوا۔ تو اللہ نے ان کے لیے زمین کا انتظام کیا، رہنے کا انتظام کیا، کھانے کا انتظام کیا، اور ایک مدت تک کہہ دیا کہ جائیے پیجیے۔ اب دیکھیے یہاں سے جب ان کو بھیج دیا گیا، زمین میں اتار دیا گیا، اب بیچارے بہت، حضرت آدم علیہ السلام بہت غمگین۔ مومن حضرت آدم علیہ السلام، ہمارے ابا کا یہ اصول رہا، شروعات یہاں سے کہ غلطی ہو گئی تو بہت شرمندگی،
بہت ندامت کے آنسو بہائے. آج ہم سے غلطی ہوتی ہے، ہم کو کوئی فرق نہیں پڑتا، ہم سے نماز چھوٹ جائے، روزے چھوٹ جائے، حج چھوٹ جائے، زکوٰۃ چھوٹ جائے، اور غلطی پر غلطی ہوتے رہے، نماز چھوڑتے رہے، کوئی فرق نہیں پڑتا. مگر ہمارے ابا کا کیا مزاج رہا کہ غلطی ہوئی تو روایت کے اندر آتا ہے کہ حضرت آدم علیہ السلام 300 برس دنیا میں روتے رہے. 300 برس روتے رہے، کوئی کام نہیں. ایک بزرگ ہے شہر بن یوشب، وہ لکھتے ہیں کہ حضرت آدم علیہ السلام نے 300 برس سر اٹھایا نہیں. جو جھکا ندامت کے آنسو اور سر کو جو جھکایا افسوس میں، غلطی میں، پھر اس کو 300 سال تک اٹھایا نہیں کہ ہم کس منہ سے اپنے سر کو اللہ کے سامنے اٹھائیں. 300 برس تک. روایت میں آتا ہے کہ داؤد علیہ السلام دنیا میں جتنے انسان ہیں سب کے آنسو کو جمع کیا جائے تو حضرت داؤد علیہ السلام کے آنسو کو جمع کیا جائے تو حضرت داؤد علیہ السلام کے آنسو اس سے زیادہ ہو جائیں گے. دنیا میں جتنے انسان ہیں اور حضرت داؤد علیہ السلام کے آنسو، دونوں کے آنسو کو جمع کیے جائیں تو حضرت داؤد علیہ السلام اتنا روئے ہیں کہ ان کا آنسو تمام انسانوں کے آنسو جو اب تک دنیا میں ہیں جمع کیا جائے یا اور آئیں گے تو جمع کیا جائے گا تو حضرت داؤد علیہ السلام کا آنسو ان سے بڑھ جائے گا. پھر روایت میں آتا ہے کہ حضرت داؤد علیہ السلام کے آنسو اور دنیا کی تمام انسانوں کے آنسو کو جمع کیا جائے تو حضرت آدم علیہ السلام کا آنسو ان تمام سے بڑھ جائے گا. حضرت داؤد تو ایسے ہی انسان پہ بھاری تھے رونے کے معاملے میں، مگر حضرت داؤد کو بھی اور پورے انسانوں کے بھی آنسو کو ملایا جائے تو حضرت آدم علیہ السلام کا آنسو ان سے بڑھ جائے گا. اتنا آنسو بہایا، اتنا رویا. پھر ایک وقت آتا ہے اتنی شدت کے بعد، اتنے آہوزاری کے بعد، اتنا رونے کے بعد، اتنی شرمندگی کے بعد، اپنے غلطی کا اعتراف کرتے ہوئے ایک دن ایسا آتا ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتے ہیں فَتَلَقَّى آدَمُ مِن رَبِّهِ كَلِمَاتٍ فَتَابَ عَلَيْهِ إِنَّهُ هُوَ التَّوَّابُ الرَّحِيمُ کہ بعد ازاں حاصل کر لیے آدم نے اپنے رب سے چند الفاظ، یعنی ان کے رب نے ان کو چند الفاظ سکھا دیے کہ چلو تم یہ چیز سیکھ لو اور مجھ سے مانگ لو، میں تم کو معاف کر دوں گا. یہ بس 1 منٹ کی بات نہیں ہے، 300 سال، اس سے بھی زیادہ کتنے سال لگ گئے. تو اللہ نے ان کو، آدم کو کچھ کلمات سکھا دیے گئے. فتاب علیہ، تو کلمات کیا تھے؟ وہ سورۃ الاعراف میں ہے دوسری جگہ. وہ کلمات یہ تھے ربنا ظلمنا انفسنا وَإِن لَّمْ تَغْفِرْ لَنَا وَتَرْحَمْنَا لَنَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ. یہ دعا سکھائی تھی اللہ نے. ربنا ظلمنا انفسنا، اے ہمارے رب، ظلمنا، ہم نے ظلم کیا ہے، انفسنا، اپنے نفس پر، اپنے جان پر ہم نے ظلم کیا ہے. اللہ طریقہ بھی سکھا رہے ہیں کہ آدم ایسے مانگ لو، معاف کر دیں گے. ہمیں سب چیز مل گیا، جتنے جو ہونے تھے ہو گئے، ہم کو سب چیز مل گیا کہ اب یہ طریقے ہیں. امام صاحب بھی دعائیں مانگتے ہیں، وہی دعا مانگتے ہیں، ہم سب دعا مانگتے ہیں، مگر دعا کے لیے نا قرب الہی ہونا چاہیے. ہم تب جہاں تہاں دعا کی کوئی محفل نہیں، مطلب کہ نکاحوں میں دیکھیں شور و غل ہوتا ہے، دعا ہو رہی ہے. دعا کے لیے یہ تقرب الہی ہونا چاہیے، دل اللہ کے سامنے حاضر ہونا چاہیے. جو چیز کی ضرورت ہے اس کو، جو نیڈ سے اس کے اللہ کے سامنے ہونے چاہیے کہ اللہ ہم آپ سے کچھ مانگ رہے ہیں. سب الگ الگ مشغول ہوتے ہیں، مانگ رہے ہیں. تو یہ شدت کی، اب دیکھیے کتنے دنوں سے یہ تیار تھے. اللہ نے ایک کلمہ سکھایا کہ ربنا، دعا، اے ہمارے رب، ظلمنا، ہم نے ظلم کیا، انفسنا، اپنے نفس پر، وَإِن لَّمْ تَغْفِرْ لَنَا، اور اگر آپ نے معاف نہیں کیا، مغفرت نہیں کی، معافی نہیں ملی آپ سے، وَتَرْحَمْنَا، اور آپ نے رحم نہیں کیا، لَنَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ، ہم تو خسارے میں سے ہو جائیں گے، ہم نقصان اٹھانے والوں میں سے ہو جائیں گے. اے اللہ، آپ ہی مغفرت کر سکتے ہیں، آپ ہی رحم کر سکتے ہیں. اے اللہ، آپ ہی کی رحمت کے سہارے
ہم آپ کے سامنے ہیں، اے اللہ اگر آپ نہیں کریں گے تو ہم تو نقصان اٹھانے والوں میں سے ہو جائیں گے۔ یہ دعائیں مانگی حضرت آدم علیہ السلام نے، تو اللہ فرماتے فتاب علیہ، بس ان کے توبہ کو کیا ہو گیا؟ قبول کر لیا گیا۔ اللہ تو اپنی رحمت کے ساتھ ان کی طرف متوجہ ہو گئے، اپنی رحمت کے ساتھ ان کی طرف متوجہ ہو گئے۔ انہ هو التواب الرحیم، بے شک ان پر یعنی توبہ قبول کر لی، بے شک وہی بڑے توبہ قبول کرنے والے بڑے مہربان ہیں۔ بے شک اللہ ہی بڑے توبہ قبول کرنے والے اور بڑے مہربان ہیں۔ یہاں تک بات آئی کہ اب جو ہے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ان کو معاف کر دیا، تو اب معاف کر دیا تو اب جو ہے ہمیں کوئی ایسے شخص ہیں، ہم میں سے بعض ایسے ہوتے ہیں جو کہتے ہیں کہ آدم نے غلطی کی تو یہ کی فلاں کی اس کے ہم سزا بھگت رہے ہیں۔ ایسے لوگ ہیں دنیا میں موجود جو طعن و تشنیع کرتے ہیں حضرت آدم علیہ السلام پر۔ اب اللہ نے معاف کر دی تو ہم پر ہمیں ان کو کچھ بھی نہیں کہنا چاہیے۔ جب اللہ نے معاف کر دیا ہے تو اب معاف مطلب سب چیز ختم، ان کے ہر چیز کو معاف کر دیا گیا، ان کی خطاؤں کو معاف کر دیا گیا۔ تو اب ہمیں یہ رائٹ نہیں ہے کہ ہم کہیں کہ آدم نے غلطی کی تھی اور انہوں نے فلاں چیزوں کو کھا لیا تھا۔ پھر اللہ فرما رہے قُلْنَا اهْبِطُوا مِنْهَا جَمِيعًا، ہم نے حکم فرمایا نیچے جاؤ اس بہشت سے سب کے سب۔ قُلْنَا اهْبِطُوا مِنْهَا جَمِيعًا، پھر یہاں سے اللہ فرما رہا ہم نے ان کو اجازت کیا کہ مِنْهَا جَمِيعًا، کہ تم سب اس سے جنت سے جو ہے نیچے چلے جاؤ۔ فَإِمَّا يَأْتِيَنَّكُم مِّنِّي هُدًى، سب کے سب پھر اگر آوے تمہارے پاس میری طرف سے کسی قسم کی ہدایت، یأتینکم منی ہدن، کہ میری طرف سے جاؤ دنیا میں چلے جاؤ، بھیجنے کے بعد اللہ نے کہہ دیا کہ جاؤ انتظار کرو میری طرف سے کوئی ہدایت آ جائے گی یا کوئی نبی آ جائیں گے۔ فمن تبع، سو جو شخص پیروی کرے گا، فمن تبع، جو شخص پیروی کرے گا میری اس ہدایت کی تو نہ کچھ اندیشہ ہوگا، فلا خوف علیہم ولا هم يحزنون، فمن تبع ہدایا فلا خوف علیہم ولا هم يحزنون۔ یعنی اللہ سبحانہ و تعالیٰ حضرت آدم کو نیچے بھیجنے کے بعد اللہ یہ کہہ رہے ہیں کہ آپ چلے جائیے اور آپ کو کچھ ہدایت دی جائیں گی، کچھ مطلب رول اینڈ ریگولیشن بتایا جائے گا، کچھ کام کرنے کے بتائے جائیں گے۔ فمن تبع، تو جو اس کی اتباع کرے گا، بھائی دنیا میں بھیجے تو اب اس کی نسلیں آئیں گی، ہم جیسے نسل ہے نا، تو لوگ آئیں گے تو اللہ نے فرما دیا جائیے کچھ ہم دیں گے رول کرنے کے لیے، کچھ قانون دیں گے، کچھ کنسٹیٹیوشن دیں گے۔ تو فمن تبع، جو اس کی اتباع کرے گا، جو اس کی مان کر چلے گا، فلا خوف علیہم ولا هم يحزنون، ان پر کوئی خوف نہیں ہوگا، نہ ہی ان کو کوئی غم ہوگا، نہ ہی وہ خوف میں مبتلا ہوں گے، نہ ہی ان کو کچھ غم ہوگا۔ آج دیکھیں جو شخص قرآن کو مان کر چلتا ہے، نمازیں پڑھتا ہے، اللہ والا ہوتا ہے، صرف ایک ورڈ لے لیجیے اللہ والا ہوتا ہے، تو بظاہر نہ اس کے اچھے گھر ہوتے ہیں، نہ ہی ان کے پاس گاڑیاں ہوتی ہیں، نہ ہی آرام کی آسائش کے کچھ سامان ان کے پاس ہوتے ہیں، مگر وہ انسان خوش رہتا ہے، وہ خوش رہتے ہیں۔ خوشی کا معیار دل مطمئن ہونا چاہیے۔ بولنا دل نہیں لگ رہا، اچھے گھر ہے، اے سی لگے ہوتے ہیں، اچھی گاڑیاں ہوتی ہیں، تو دل بہت گھبرا رہا ہے۔ یہی ہے سکون کے معنی، ان کو کوئی خوف نہیں، کوئی غم نہیں، مینس ان کا دل اطمینان سے رہے گا۔ سکون کے مطلب گھر کا اچھا ہونا، گاڑیوں کا ہونا، اچھی جگہ فلائٹ ہونا، یہ سکون کا باعث نہیں ہے۔ سکون الگ چیز ہے، اسباب سکون الگ چیز ہے، سکون الگ چیز ہے اور سکون کے سامان الگ چیز ہے۔ ہم سکون کے سامان خرید سکتے ہیں، سکون نہیں خرید سکتے۔ سکون تو اللہ کی یاد سے، اللہ کی اطاعت سے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی فرما برداری سے ہمیں ملتا ہے۔ آپ دیکھیں نا سکون کے سامان ایک غریب مزدور سے زیادہ اچھے سامان لوگوں کے پاس ہوتے ہیں، اچھے بیڈ ہوتے ہیں، اچھے بستر ہوتے ہیں، اچھے بلینکٹس ہوتے ہیں، نہانے کا ہر چیز اچھا ہوتا ہے، مگر ان کے ہاں سکون نہیں ہوتا ہے۔ اللہ ماشاء اللہ سب کی بات نہیں کر رہا، سکون نہیں ہوتا۔ مگر ایک مزدور بیچارہ کھٹا ہوا 12 گھنٹہ ڈیوٹی کر آتا ہے، نیچے اپنے سر کے بندھے ہوئے گمچھے کو کھولتا ہے، سر کے نیچے رکھتا ہے، فوراً نیند آ جاتی ہے۔ تو یہ سکون الگ چیز ہے، اسباب سکون الگ چیز ہے۔ تو وہی اللہ کہہ رہے ہیں فمن تبع، جو اتباع کرے گا، جو مانے گا، فلا خوف علیہم،
اس کے اوپر کوئی خوف نہیں ہوگا، اس کو کسی سے ڈر نہیں ہوگا کسی چیز کا اس کو، اور ولا خوف علیہم ولا هم يحزنون، نہ ہی ان کو کسی چیز کا غم ہوگا، وہ غم میں بھی نہیں رہے. کس چیز کا غم بھائی؟ سب چیز تو اللہ کا دیا ہوا، اگر کوئی چیز ختم چلی بھی جائے تو اللہ کا دیا ہوتا چلا گیا، غم کس چیز؟ اللہ نے ہمیں جان دی ہے، میری جان بھی اللہ کی امانت ہے، اللہ ہم سے لے لے گا. تو یہی چیز ہے. تو جو اللہ فرما دی جو اتباع کرے گا، جو مانے گا، اس کو غم بھی نہیں ہوگا، کوئی خوف بھی نہیں ہوگا. پھر اللہ نے فرمایا والذین کفروا وکذبوا بآیاتنا اولئک اصحاب النار هم فیہا خالدون. اور وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا، وکذبوا یعنی نہیں مانا، انکار کر دیا، کفر اختیار کر دیا، کافر ہو گئے، وکذبوا بآیاتنا اور میرے جو کنسٹیٹیوشن جو ہم بھیج رہے ہیں، ہمارے اس کو نہیں مانا، قرآن کو نہیں مانا، میرے احکامات کو نہیں مانا، اولئک اصحاب النار وہی لوگ جہنم والے ہیں. ہم فیہا خالدون وہ ہمیشہ ہمیش اس میں رہیں گے. یہاں سے 3 باتیں ہمیں معلوم ہوئی. ایک تو یہ کہ جنت موجود ہے، تبھی تو آدم رہ رہے تھے. جنت بنی ہوئی ہے، جنت تیار ہے. کوئی شخص کوئی ایسا کہتا ہے، بولتا ہے دنیا ہی میں تو جنت بنے گی، اللہ دنیا ہی کو جنت بنائے گا. تو یہاں دیکھیے قرآن میں صاف صاف لکھا کہ جنت بنی ہوئی ہے. دوسرا یہ کہ جنت کہاں ہے؟ آسمان پر ہے، آسمان سے اوپر ہے. کیونکہ اللہ کہا کہ ہم نے ان کو کیا کر دیا؟ اتار دیا. آدمی اترتا کہاں سے؟ زمین سے تھوڑی اترتا ہے، اوپر سے اترے گا. زمین آسمان دونوں ایک ضد الفاظ ہیں، زمین آسمان. تو اتار دیا، گویا کہ جنت آسمان سے اوپر کی چیز ہے، یعنی زمین سے اوپر ہے. اور دوسرا یہ کہ جنت بنی ہوئی ہے. تیسرا یہ کہ کافر لوگ ہم فیہا خالدون، اللہ نے صاف فرمایا دیا کہ وہ ہمیشہ ہمیش جہنم میں رہیں گے. تو اس سے ہمیں یہی سبق ملا آج کے درس سے کہ ہمیں چاہیے کہ 2 لوگ تھے نا، ایک ابلیس تھا، ایک آدم تھے. غلطی دونوں نے کی تھی. آدم نے بھی غلطی کی اور ابلیس نے بھی غلطی کیا. ابلیس نے کیا کیا بھائی؟ سجدہ نہیں کیا، غلطی کی تھی اس نے بھی، مگر یہ اپنی غلطی میں اڑا ہوا رہا. ہم تو بھائی معافی کیا ہوتا ہے، ہم تو مانگیں گے نہیں، ہم تو ایک دم اڑا ہوا رہا. مگر آدم علیہ السلام نے غلطی کی، مگر انہوں نے کیا کیا؟ اپنے آپ میں شرمندگی اور اپنے آپ میں ندامت کے آنسو بہائے، خوب روئے، اللہ کو منایا. پھر اللہ نے ان کو پھر سے گھر واپسی ہو گئی. تو ہم آدم کے اولاد ہیں. ہمارے ابا کا یہ اصل ابا کا ایک طریقہ رہا کہ جب غلطی ہوئی تو فوراً معافی مانگے. ہمیں بھی چاہیے کہ ہم اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے کبھی بھی غلطی ہو جائے فوراً اللہ کے حضور سامنے ہو کر اللہ سے معافی مانگ لیں، اپنے گناہوں پر شرمندہ ہوتے ہوئے، ندامت کے آنسو بہاتے ہوئے اور آئندہ نہ کرنے کا ارادہ کرتے ہوئے ہم جو ہے اللہ سے معافی مانگنے لگے. آج تو حال یہ ہے کہ ہم گناہ کرتے ہیں، ہمیں یہ بھی معلوم نہیں ہوتا گناہ ہے. تو گناہ کو بھی جاننا ہے کہ ہم نے یہ گناہ کیا ہے، ہم نے نماز چھوڑی ہے، ہم چھوڑ رہے ہیں، فرق ہی نہیں پڑ رہا. تو یہ بھی ایک عذاب ہے کہ انسان گناہ کرے گا، اس کو گناہ سمجھے گا بھی نہیں، یہ بھی ایک عذاب ہے. گناہ سمجھے ہی گا نہیں کہ ہم گناہ کر رہے ہیں. انسان زنا کر رہا ہے، سمجھ ہی نہیں رہا کہ ہم گناہ کر رہے ہیں. انسان شراب پی رہا ہے، وہ یہ سمجھ بھی نہیں رہا کہ ہم شراب پی رہے ہیں تو گناہ کر رہے ہیں. نمازیں چھوڑ رہا ہے، اس کو یہ بھی خیال نہیں ہو رہا کہ ہم نماز چھوڑ رہے ہیں، گناہ کا کام کر رہے ہیں. صبح 10 بجے 11 بجے بھی سو کر اٹھیں گے تو ہمیں یہ خیال نہیں ہوتا کہ ہم نے آج کتنا بڑا گناہ کر دیا کہ آج ہم فجر کی نماز نہیں پڑھ سکتے. یہ بھی خیال، یہ بھی ایک عذاب ہے. تو گناہ کو گناہ سمجھا. آدم علیہ السلام نے غلطی کی تو غلطی کو غلطی سمجھنا. تو گناہ کو گناہ سمجھتے ہوئے، اس پہ شرمندہ ہوتے ہوئے، آئندہ نہ کرنے کے ارادہ سے اللہ کے سامنے ہو جائیں، اے اللہ ہم نے غلطی کی ہے اور آئندہ اللہ آپ کے سامنے ہاتھ جوڑ رہے ہیں کہ آئندہ نہیں کریں گے. اسی کو کہتے ہیں توبہ. تو ہم سب اللہ کے حضور کھڑے ہو کر یہ دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کی جو ہم سے کوتاہیاں ہو گئی ہوں، غلطی ہو گئی ہوں، نافرمانیاں ہو گئی ہوں، اللہ ہم سب کے گناہوں کو معاف کرے. بسم اللہ، درود شریف پڑھ.